امام علی مقام جوان سال بیٹے کی لاش کو لے کر اپنے خیموں کی طرف پلٹے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے تھے تو 10 محرم کے دن آپ کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، مگر سر انور اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ لیکن جب جوان علی اکبر کا لاشا اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر لوٹے تو سر انور کے سارے بال اور ریش مبارک سفید ہو چکی تھی۔ حضرت صفیہ حضرت زینب سے کہہ رہی تھیں کہ پھوپھی جان، بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، غم نے باپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ امام علی مقام دیکھ رہے ہیں کہ اب کون سا گلرانہ عروس شہادت سے ہمکنار ہونے کے لیے مقتل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اب کون علی اکبر کے ساتھ اپنی مسند شہادت بچھاتا ہے، اب کون مفارقت کے داغوں سے سینہ چھلنی کرتا ہے، اب کون تشنہ لب حوض کوثر پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، اب کون اپنے لہو سے داستان حریت کا نیا باب تحریر کرتا ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سامنے امام حسن علیہ السلام کے لخت جگر قاسم کھڑے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جن کے ساتھ حضرت سکینہ کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں چچا جان اجازت دیجیے کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نشاور کر دوں۔ امام علی مقام جو مقام رضا پر فائز ہیں فرماتے ہیں قاسم، تو میرے بھائی حسن کی اکلوتی نشانی ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں، تجھے مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ قاسم نے کہا چچا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے خون سے حق کی گواہی نہ دوں؟ چچا جان مجھے جانے دیجیے، میری لاش پر سے گزر کر ہی دشمن آپ تک پہنچ پائے گا۔ اگر آج آپ کے قدموں پر جان نثار نہ کر سکا تو کل ابا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہزاروں دعاؤں کی چھاؤں میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چشم و چراغ بھی میدان شہادت کی طرف بڑھنے لگا۔ حمید بن زیاد ابن زیاد کی حمید فوج کا سپاہی ہے۔ البدایہ و نہایہ میں امام ابن کثیر کی روایت کے مطابق وہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے اچانک دیکھا کہ اہل بیت کے خیموں میں سے ایک خوبصورت اور کڑیل جوان نکلا۔ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی تھی، غالباً اس کے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوا، ابن سعد کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے لگا۔ یہ جوان حضرت امام حسن کا بیٹا قاسم تھا۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی بدبخت نے شہزادہ قاسم کے سر پر تلوار ماری، آواز دی یا اماں، اور چکرا کر گر پڑے۔ امام علی مقام علی اکبر کے غم میں نڈھال تھے۔ بھتیجے کی لاش کو گرتے دیکھا، یہ منظر دیکھا تو اٹھے، قاسم کی لاش پر آئے، فرمایا بیٹے قاسم، یہ کیسی گھڑی ہے کہ میں آج تیری مدد نہیں کر سکا۔ امام علی مقام نے قاسم کے لاشے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ امام ابن کثیر کے مطابق راوی کہتا ہے کہ امام علی مقام ایک جوان کی لاش اٹھا کر خیموں کی طرف لائے۔ وہ اتنا کڑیل جوان تھا کہ اس کے پاؤں اور ٹانگیں زمین پر لٹک رہی تھیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان جس کو حسین علیہ السلام اٹھا کر لے جا رہے ہیں کون ہے؟ کسی نے مجھے بتایا کہ امام حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ امام علی مقام نے قاسم کی لاش کو بھی اپنے شہزادے علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا دیا۔ علی اکبر اور قاسم کے لاشوں کو ایک ساتھ لٹا کر امام حسین ایک لمحے کے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے، دکھ اور کرب کی تصویر بنے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے نانا جان، آپ کی امت نے آپ کے گلشن کو تاراج کر دیا، آپ کے شہزادے خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیے علی اکبر اور قاسم کے لاشیں پڑے ہیں، اور اب کچھ دیر بعد خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔ نانا، آپ کی بیٹیوں سے ردائیں چھین لی جائیں گی، انہیں قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بیویوں نے خیموں کے اندر سے علی اصغر کو آپ کے پاس بھیج دیا۔
امام علی مقام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو اپنی گود میں سمیٹا، بے ساختہ پیار کیا، اس کا سر منہ چوم کر آنے والے لمحات کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے کہ بنی اسد کے قبیلے کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو معصوم علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ ننھا بچہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام علی مقام نے اس معصوم کے خون سے پھر چلو بھر آسمان کی طرف اچھال دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا اور خوشی کے طلبگار ہیں، ننھے علی اصغر کی یہ قربانی قبول فرما۔ ابن کثیر کی روایت ہے جسے طبری نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی اصغر کی ولادت بھی میدان کربلا میں ہی ہوئی تھی۔ بیویوں نے نومولود علی اصغر کو حضرت امام حسین کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نومولود کے کان میں اذان کہیں۔ ادھر امام علی مقام نے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے، ادھر یزیدی لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا اور ان کی معصوم روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ بعض روایات کے مطابق شہادت کے وقت علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی اور وہ پیاسے تھے۔ امام علی مقام کی خدمت میں انہیں اس لیے روانہ کیا گیا کہ یزیدیوں سے کہا جائے کہ ہمارا پانی تو تم نے بند کر دیا، لیکن اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے تو پانی دے دو۔ یہ پانی مانگنے کی روایت امام علی مقام کی غیرت اور حمیت کے منافی ہے۔ وہ حسین جو اصولوں کی خاطر میدان کربلا میں اپنے شہزادوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں، پانی کی ایک بوند کے لیے یزیدی لشکر کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے تھے۔ حسین علیہ السلام کی غیرت دست سوال دراز کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر علی اصغر کے لیے پانی مانگنا ہی تھا تو اس کا سوال یزیدی لشکر سے کیوں کیا جاتا؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، اگر حسین علیہ السلام پانی کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو چاروں طرف سے گھٹائیں دوڑ کر آتی اور کربلا کی تپتی ہوئی زمین تک کی پیاس بجھ جاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں ایڑی مارتے تو ریگ کربلا سے لاکھوں چشمے پھوٹ پڑتے، مگر نہیں، یہ مقام رضا تھا، یہ مقام توکل تھا، یہ مقام تفویض اور مقام صبر تھا، یہ مرحلہ استقامت تھا، یہ لمحہ امتحان تھا، یہ امتحان کا آزمائش کا لمحہ تھا۔ امام علی مقام کی آزمائش تھی۔ امام علی مقام آزمائش کی اس گھڑی میں ڈگمگا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ صبر و رضا کے مقام پر استقامت کا کوہ گراں بنے رہے، اس لیے حسین کی نگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مصطفیٰ کے سامنے ان کا خدا تھا۔ چشم فلک حسین کی استقامت کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مکین نے گنبد خضرا کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں بھی عزم و استقلال کے پیکر حسین کے جلال و جمال کا نظارہ کر رہی تھیں۔ فاطمہ زبان حال سے کہہ رہی تھیں، بیٹا حسین، میں نے تجھے دودھ پلایا، آج کربلا کے میدان میں اپنے دودھ کی لاج دیکھنے آئی ہوں، بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا، دیکھنا علی اکبر اور علی اصغر کی قربانی کے وقت تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ ادھر علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے تھے، حسین راہ خدا میں استقامت سے ڈٹے رہنا، اپنے بابا کے خون کی لاج رکھنا۔ ادھر محبت حسین میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں جمع فرما رہے تھے۔ حسین میرے کندھوں پر سواری کی لاج رکھنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ام جان فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس چہرے سامنے ہوں تو حسین
جیسے بہادر شخص کے قدم شاہراہ شہادت پر کیسے ڈگمگا سکتے ہیں۔ آپ یزیدیوں کے سامنے دست سوال کس طرح دراز کر سکتے تھے؟ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنے والے بھلا موت سے کب ڈرتے ہیں؟ جو مرنا نہیں جانتے انہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں، اور جو مرنا جانتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حیات جاویداں پا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حسین علیہ السلام آزمائش کی ان گھڑیوں میں ثابت قدم رہے، اس لیے آج آپ کو ذبیح اسماعیل کا فدیہ بنا کر ذبیح عظیم کے مقام میں بلند پر رونق افروز ہونا تھا۔ آج حسین کو دعائے ابراہیم کی تکمیل کا باعث بننا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہو گیا تھا اس کربلا کے بعد۔ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں تنہا کھڑا ہے، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے ہیں، آسمان سے سورج آگ اگل رہا ہے، آگ برسا رہا ہے، نینوا کے سینے سے فرات بہہ رہا تھا۔ آج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ پانی ہر شخص کے لیے عام ہے۔ امام عالی مقام کے جانثار ایک ایک کر کے راہ حق میں توحید کی گواہی دیتے دیتے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ گلستان رسول اجڑ چکا ہے، چمنستان فاطمہ کو موت کی بے رحم ہواؤں نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے۔ اون و محمد بھی رخصت ہو چکے ہیں، عباس علمدار مقام شہادت پا چکے ہیں، شہزادہ قاسم موت کو گلے لگا چکے ہیں، شہزادہ علی اکبر کا بے گور و کفن لاشا ریگ کربلا پر پڑا ہے، معصوم علی اصغر کا خون بھی فضائے کربلا کو رنگین کر گیا۔ امام علی مقام اپنے جانثاروں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن علی کی شجاعت، بہادری اور جوان مردی پر ڈھلتی عمر کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ شیر خدا حضرت علی کا شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی ہے، چہرے پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، زینب رکاب تھامتی ہیں، امام علی مقام میدان کربلا میں تلوار لیے کھڑے ہیں، یزیدی عساکر پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ فرزند شیر خدا کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مد مقابل کون کھڑا ہے، نواسہ رسول کو پہچانتے ہیں، آپ کی عظمت اور فضیلت سے آگاہ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ نبض حسین ہے، لیکن مسلطیں پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں، مفادات نے ہونٹوں پر کفل ڈالے ہوئے ہیں، لالچ، حرص اور طمع نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے دربار یزید میں مسند شاہی کا قرب حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں۔ یزیدی لشکر میں کوئی نکل کر شہسوار کربلا کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ یزیدی لشکر نے جانثار حسین کی استقامت، شجاعت اور جرت دیکھ کر انفرادی جنگ بندی کر دی تھی۔ جب حسین مقتل میں آئے تو اجتماعی حملہ جاری تھا، لیکن پورا لشکر بھی اجتماعی طور پر نواسہ رسول پر حملہ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ دور دور سے تیر چلاتے رہے، کئی گھنٹوں تک حسین کے جسم پر تلوار کا زخم نہ لگا، کیونکہ قریب آ کر علی کی شجاعت کے وارث جنگ کرنے کا کسی کو حوصلہ نہ ہوا۔ تیروں کی برسات میں امام علی مقام کا جسم اطہر چھلنی ہو گیا، زخموں سے چور امام پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ شمر اور یزید کے بدبخت سپاہی قریب آ گئے، یک بار کی حسین کو تلواروں کے نرغے میں لے لیا۔ آخر مردانہ وار جنگ کرتے ہوئے شہسوار کربلا گھوڑے سے نیچے آ گئے، نیزوں اور تلواروں سے بھی امام علی مقام کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ زندگی کا آخری لمحہ آن پہنچا۔ امام علی مقام نے دریافت فرمایا، کون سا وقت ہے؟ جواب ملا، وقت نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، مجھے اپنے مولا کے حضور آخری سجدہ کر لینے دو۔ خون آلودہ ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا اور بارگاہ خداوندی میں
سجدہ ریز ہو گئے۔ باری تعالیٰ یہ زندگی تیری دی ہوئی ہے، اسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اے خالق کائنات میرا یہ آخری سجدہ قبول فرما۔ بدبخت شمر آگے بڑھا اور چاہا کہ امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے قاتل ذرا مجھے اپنا سینہ تو دکھا، کیونکہ میرے نانا نے مجھے جہنمی کی نشانی بتائی تھی۔ امام ابن اسحاق نے سیدنا حسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گویا میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ دوسرا محمد بن عمر بن حسین بیان کرتے ہیں ہم سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے دریا پر موجود تھے تو آپ نے شمر کے سینے کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا شخص تھا۔ چنانچہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نشانی دیکھ کر فرمایا ہاں یہ بدبختی تیرا ہی مقدر ہے۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور سارے اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ ادھر روح نے کف سے انصری سے پرواز کی، ادھر ندا آئی حسین میں تجھ پر راضی ہو گیا، اے روح حسین میرے پاس لوٹ آ، جنت کے دروازے کھلے ہیں اور غلمان تیرے منتظر ہیں، قدسیان فلک تیرے انتظار میں ہیں۔ امام علی مقام اپنا سارا گرانہ اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں۔ اسلام کی عزت و حرمت پر علی اصغر جیسے معصوم فرزند کی بھی قربانی دے چکے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دے کر توحید الہی کی گواہی دے چکے ہیں۔ آپ صبر و رضا پر استقامت سے ڈٹے رہے۔ قدسیان فلک متحیر ہیں کہ پیکران صبر و رضا ایسے بھی ہوتے ہیں۔